السلام علیکم، میں ہوں اختر رضا ایڈوکیٹ۔ آج ہم ایک قانون سیکشن 4 آف فیملی کوڈس آرڈیننس 1961 پر ڈسکس کریں گے، کیونکہ اس حوالے سے 2022 میں سپریم کورٹ کی ایک بہترین ججمنٹ آ چکی ہے، اس پر ڈسکس کریں گے۔ ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ کا اپنا چینل ہے، اس کو لائک سبسکرائب کیجئے، فیڈ بیک دیجئے تاکہ اس کو ہم امپروو کر سکیں۔ تو اب ہم اپنے لیکچر کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو سیکشن 4 ہے فیملی کورٹس آرڈیننس 1961، یہ ایک متنازعہ دفعہ ہے۔ اس کو میجورٹی ویو غیر اسلامی قرار دیتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ فیڈرل شریعت کورٹ نے بھی اپنی ایک ججمنٹ PLD 2000 FSC 1 پیج کے مطابق اس کو کنٹریری ٹو دی انجیکشنز آف اسلام قرار دیا، اور آج تک اس کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا۔ یہ اپیلیٹ بینچ میں شرعی سپریم کورٹ کے جو اپیلیٹ بینچ کا شرعی بینچ، اس کے اندر یہ ابھی تک پینڈنگ ہے، اس پر فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا۔ سود کے حوالے سے بھی اس کو بھی فیڈرل شریعت کورٹ نے غیر اسلامی قرار دیا تھا، وہ بھی ابھی تک پینڈنگ ہے، اس پر بھی فیصلہ نہیں ہوا۔ اور وجہ یہی ہے کہ خاص طور پہ سود کے معاملات میں ہم پنجہ استبداد میں یہودی جو نظام ہے اس میں جکڑے ہوئے ہیں، اس سے اس طرح آسانی سے نہیں نکل سکتے، بلکہ جو کوشش کرتا ہے وہ خود پس جاتا ہے۔ تو سیکشن 4 جو ہے اس کی ورڈنگ میں سب سے پہلے پڑھ دیتا ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے 2022 کے سپریم کورٹ کے ججمنٹ میں وہ کیا ہوئی ہے۔ یہ سیکشن 4 سکسیشن ہے، جانشینی پر ہے کہ ان دی ایونٹ آف دی ڈیتھ آف اینی سن اور ڈاٹر آف دی پروپوزیٹس بیفور دی اوپننگ آف سکسیشن، یعنی کہ اگر جو بیٹا یا بیٹی فوت ہو جاتی ہے باپ کی موجودگی میں، اور جب بعد میں جب ڈیتھ ہوتی ہے باپ کی اور سکسیشن اوپن ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے، دا چلڈرن آف سچ سن اور ڈاٹر، تو جو فوت ہو گیا تھا بیٹا یا بیٹی، اس کی اولاد، دا چلڈرن آف سچ سن اور ڈاٹر، اس بات کو یاد رکھیں گے، چلڈرن آف سچ سن اور ڈاٹر، اور اسی پر یہ ججمنٹ آئی ہے، چلڈرن آف سچ ڈاٹر اور سن if any living at the time of succession open، جب سکسیشن اوپن ہوتی ہے اور اس کا بیٹا بیٹی اگر موجود ہیں، چلڈرن موجود ہیں، اس کا جو بیٹا بیٹی فوت ہوا ہے اس کا کوئی چلڈرن موجود ہیں، تو کیا ہوگا، شیل پلسٹائپس ریسیو اے شیئر، کہ وہ اپنے والد کا جو حصہ، والدہ کو حصہ ہوگا، پر اسٹرائپ روٹ کی طرف جاتا ہے، تو وہ اس کا جو حصہ ہوگا، اس کی جو اولاد ہوگی، یہ شیئر ایکویلنٹ ٹو دی شیئر، اس شیئر کے برابر، وچ سچ سن اور ڈاٹر وڈ ہیو ریسیوڈ اف الیو، کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو یہ وصول کرتے، ان کا حق ہوتا، وہی حصہ اب اس کی اولاد کو جائے گا، بیٹے یا بیٹی کو جائے گا۔ تو اب میں نے ایمفسائز کیا تھا چلڈرن آف سچ سن اور ڈاٹر پر، اسی پر اب یہ جو قانون ہے سپریم کورٹ کا جو نئی ججمنٹ ہے وہ کیا کہتی ہے۔ یہ 2022 SCMR 1131 ہے پیج، اس پر قانون، اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب اس کی یہ ٹرو اسپرٹ کے مطابق اس کی انٹرپریٹیشن ہوئی ہے، کیونکہ ایک طرف تو یہ ویسے شرعی طور پر بنتا نہیں ہے، تو اب اس کا مقصد صرف یہ رہ گیا تھا کہ اولاد جو ہے وہ ڈیسیزڈ بیٹا یا بیٹی وہ کہیں مالی پریشانی کا شکار نہ ہو جائیں، اس کی بیوہ مالی پریشانی کا شکار نہ ہو جائے، ان کو لک آفٹر نہ کر سکے۔ اس وجہ سے یہ جو سیکشن ہے یہ انٹروڈیوس کرایا گیا۔ تو
اب سپریم کورٹ نے جو قرار دیا ہے، ہولڈ کیا انہیریٹنس کے حوالے سے، یہ ایکچولی انہیریٹنس نہیں ہے، یہ ایک ابلائج کیا گیا ہے۔ انہیریٹنس جو ہوتی ہے وہ تو اس کی جتنی بھی باقی اولاد ہے متوفی کی وہ لے گی، لیکن پوتا پوتی کو اس میں ابلائج کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر کہا گیا ہے کہ گریٹ گرینڈ چلڈرن، اب یہ گریٹ گرینڈ چلڈرن کس کے ہیں؟ یہ ظاہر ہے جو دادا ہے اس کے گریٹ گرینڈ چلڈرن کی بات ہو رہی ہے، کہ اس کے پوتا پوتی سے آگے جو اولاد ہوگی اس پر وہ ڈسکس بھی ساتھ کر رہے ہیں۔ کیسے ڈسکس کر رہے ہیں بتاتا ہوں میں۔ فور دا پرپز آف سیکشن 4 آف مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961، گریٹ گرینڈ چلڈرن، یہ دادا جو ہے اس کے گریٹ گرینڈ چلڈرن کی بات ہو رہی ہے، کہ پوتا پوتی سے آگے جو اگلی نسل ہے اس پر یہ قانون کیا کہتا ہے۔ ڈیڈ ناٹ فال ود ان دا میننگ آف چلڈرن، اب گریٹ گرینڈ چلڈرن جو ہے چلڈرن میں تو نہیں آتے، چلڈرن تو ڈائریکٹ جو اولاد ہوگی اس کی بات ہو رہی ہے۔ سیکشن 4 آف آرڈیننس اپلائز اونلی ٹو دوز گرینڈ چلڈرن ایز آر لیونگ ایٹ دی ٹائم آف ڈیتھ آف دی پروپوزیٹس۔ اینی ایکسٹینڈیڈ میننگ جو اس سے پہلے ہم چلاتے رہے ہیں کہ ان کی اولاد کو آگے ہم وراثت دیتے تھے، تو وہ ایکسٹینڈیڈ میننگ اس کو کہا گیا ہے کہ چلڈرن تک تو ٹھیک ہے قانون اجازت دے رہا تھا، اگر چلڈرن نہیں ہے تو پھر اس کی اولاد کو آگے جو ایکسٹینڈ کرتے تھے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکسٹینڈیڈ چلڈرن کین ناٹ بی گیون ٹو دا سیڈ سیکشن ٹو کور گریٹ گرینڈ چلڈرن۔ تو یہ کہا گیا ہے کہ جو متوفی اب فوت ہوا ہے جو دادا بات میں اس کے جو گرینڈ چلڈرن ہیں گریٹ گرینڈ چلڈرن ہیں ان کو اس میں کور نہیں کیا جا سکتا، وہ اس ڈومین میں نہیں آتے، کیونکہ سپریٹ آف دس سیکشن از اونلی ٹو دی ایکسٹینٹ آف گرینڈ چلڈرن آف دا ڈیسیزڈ گرینڈ فادر۔ یہ قانون جو ہے میں پہلے بھی عرض کیا کہ چونکہ ویسے بھی غیر شرعی قرار دیا جا چکا ہے، وہ وہاں پر کورٹ کے اندر شریعت جو بینچ ہے سپریم کورٹ کا اس کے اندر پینڈنگ ہے، تو اس کا فیصلہ بھی ہونا ہے چونکہ، لیکن اس کو فیڈرل شریعت کورٹ نے غیر اسلامی قرار دیا، تو اس میں اب اس کو وراثت کے طور پر ہم نے پھر چلانا شروع کر دیا ہے، حالانکہ وراثت ڈیوالو ہوتی ہے کس پر؟ سکسیسرز پر، اور گرینڈ جو چلڈرن ہیں یا اس کے باپ کے جو بیٹا بیٹی فوت ہوئی ہے اس کی جو ڈائریکٹ اولاد ہے چلڈرن جو ہیں اس حد تک تو قانون یہ اجازت دیتا ہے، گرینڈ چلڈرن کی بات ہی نہیں کی۔ جو متوفی دادا ہے اس کے تو گرینڈ چلڈرن ہو گئے، لیکن بیٹا بیٹی جو ہے سن اور ڈاٹر جو اس کی موجودگی میں فوت ہوئے اس کے چلڈرن جو ہیں یعنی اس کی ڈائریکٹ اگلی نسل جو ہے صرف اس حد تک تو یہ بینیفٹ دیا جا سکتا ہے، اس کے بعد اگر ان میں سے کوئی زندہ نہیں ہے تو ان کی آگے اولاد کو وراثت کی طرح ڈیوالو نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ معاملہ وراثت کا ہے ہی نہیں، یہ تو ایک ابلائزڈ طریقہ ہے کہ جو اب اس میں ایک شریعت نے بھی ایک دیا تھا موقع دیا ہوا ہے مسلم کو، ایک مسلمان مرد عورت کو کہ وہ کیا کرے، وہ اس کو تملیک کر سکتے ہیں، تملیک کے ذریعے، گفٹ کے ذریعے، وہ یا وصیت کے ذریعے تیسرا حصہ وہ دے سکتے تھے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے تو اس کو ایک پروٹیکشن کے دینے کے لیے کہ بچوں کا کیا ہوگا یہ قانون بنایا گیا۔ تو آج کی یہ بہترین ڈیولپمنٹ ہے اور ٹرو اسپرٹ کے مطابق ہے قانون کی، اور اس میں کہ اس کے مطابق چلڈرن صرف آتے ہیں جو فوت شدہ بیٹا یا بیٹی ہے، اس سے آگے اس کے گرینڈ چلڈرن نہیں آتے، اور جو دادا ہے اس کے پوتی تک آتا ہے، گریٹ گرینڈ چلڈرن تک نہیں آتے۔ تو امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔